भी तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب ہیڈ لائنز۔ زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امام و خطیب حضرت مولانا حافظ و قاری زاہد عطاری مدد ذلہ العالی کی عیادت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدد ذلہ العالی سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، اراکین شورا کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات و مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، حضرت مولانا عبید اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، عرب شریف میں مدنی حلقہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، تاجر مدنی حلقہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں۔ زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے علاقے سرے گھاٹ کی مشہور مدینہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری زاہد عطاری مدد ذلہ العالی کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی خبر پا کر بذریعہ فون ان کی عیادت فرمائی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت ان کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتایا۔ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بھائی، الیاس قادری عرض کر رہا ہوں، یہ آپ طبیعت خراب ہو گئی آپ کی؟ اللہ، اچھا ڈینگی ڈکلیئر ہوا ہے، اللہ، اچھا بہن بھائی دونوں ہو گیا ڈینگی۔ امی بھی بیچاری بیمار پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا کلی، بہن کو، بھائی کو، امی کو شفا کی سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اب بھی پتا چلا، میں نے کہا فون کرو بھی جاگ رہے ہوں گے۔ مریض کا مطلب نیند آتی ہے، وہ پڑا رہتا ہے بس۔ اللہ اللہ بس کرم اللہ کا احسان ہے۔ آپ لکھ لیں اگر قلم ہے تو آپ کے پاس، یا مہیمن 29 بار، ہاں 29، اور اول آخر 3 بار درود ابراہیم، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ روزانہ اگر ہو سکے تو کرتے رہیں، اور یہ جو آپ کے بہن ہے، بھائی ہے، ان کو بھی بتا دیجیے۔ اچھا، بکری کا دودھ اگر چلتا ہو تو یہ ہر گھنٹے اگر تھوڑا تھوڑا پیا جائے تو یہ بہت مفید ہے آپ کے لیے، ڈینگی والوں، کیونکہ اس میں وہ پلیٹس کم ہو جاتے ہیں وائٹ سے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ لیکن
اس میں ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں کہ میں بکری کا دودھ پیوں کہ نہیں. ہاں یہ بہت مفید ہے اس کے لیے، ڈینگی والوں کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے علاج ہیں، جیسے کہ 41 بار سورہ فاتحہ صبح و شام اگر پڑھ کر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ وہ 3 دن تک کریں گے نا تو اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. خود بھی کر سکتے ہیں، دوسرے پر بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی ترکیب بن سکتی ہے. تو یہ بھی کر لیں، اپنا ڈاکٹری علاج بھی بھلے جاری رہے. اور مجھے جلدی بھی خوشخبری سنا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے. اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. گھر میں سب کو سلام، امی کو سلام، اور ظفر بھائی کو بھی سلام کہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بے حساب بخشش کی دعا کرنا نہ بھولیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گڈا باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقائی مشاورت کے نگران الیاس فرید عطاری کے والد صاحب کے انتقال پر ان سے بذریعہ فون تعزیت فرمائی. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الیاس بھائی، محمد الیاس قادری عرض کر رہا ہوں. کیڈاپ میں اس وقت آپ کے والد صاحب کا عدنان بھائی نے پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، مغفرت کرے، بے حساب بخشے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، رحمت و رضوان کے پھول برسائے. آپ کو سب عزیزوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے وہ مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرمائیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف مدارس المدینہ میں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا. آپ کی روح پرفتوح کے ایصال ثواب کی مدنی التجا کرتے ہوئے یہ مدنی مناظر ملاحظہ کیجیے. کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں. سگے عطار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا عطاری المدنی مدظ ظلہ العالی سے اسلامی بھائیوں کی عام ملاقات ہوئی. ملاقات کی برکت و شہزادہ عطار کے قرب کا لطف و سرور پانے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
الحمدللہ آج میں یہاں فیضان مدینہ کراچی میں شہزادہ عطار سے ملاقات کر کے دل کو بڑا سکون پہنچا۔ الحمدللہ جب بھی یہاں پہ شہزادہ عطار سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے، ان اللہ کے ولی کے صدقے اللہ تعالیٰ سب دور کر دیتا ہے۔ حاجی عطار سے ملاقات کری، بڑا اچھا لگا ان سے۔ میں نے حضرت صاحب کے شاہزادے سے ملاقات کری، مجھے بہت روحانی سکون ملا اور انشاءاللہ تعالی قافلے میں محرم کے مہینے میں جاؤں گا۔ شہزادہ حضور سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ شہزادہ حضور نے امامہ شریف بھی باندھا ہے، استقامت کے لیے دعا بھی انشاءاللہ کریں گے۔ میں نے نیت کری کہ انشاءاللہ کہ قافلے پہ جانے کی، اور میں نے یہاں آنے کے بعد اب نیت کی انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ذلہ العالی نے سلسلہ مدنی انقلاب میں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیا ہے۔ جی۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں ویسے ایک وہ رجحان جو ہوتا ہے وہ کرامت کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ ذہن نہیں بنا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور کرامات۔ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ایک سیرت کے کیا کیا پہلو ہوں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمارے لیے مدنی پھول حاصل کرنے کا سبب بنے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے کمال انکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنے والے، ذو النورین جس کا کئی دفعہ بیان بھی ہو چکا، لقب پانے والے، خوف خدا رکھنے والے، مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ۔ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان عبادت گزار بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے، دن سخاوت اور روزے کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ پے کرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کی افواہ پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گویا کہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ بارگاہ الہی عز و جل میں جو ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے شان نزول میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ ذات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد جیسے ملتا ہے کہ مطلب جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے گا ہدایت پا جائے گا۔ آج جو ہمارے یہاں جو بربادی ہے نا وہ شرم و حیا کا اٹھ جانا ہے۔ نہ اولاد کو ماں باپ کے آگے شرم و حیا رہی، نہ پڑوسی کو پڑوسی کے آگے شرم و حیا رہی، نہ بہن کو بھائی کے آگے شرم و حیا رہی، نہ بھائی کو بہن کے آگے شرم و حیا رہی۔ جو مصحف قرآن شریف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جمع کرنے والے اور اس کو ایک پر لانے والے امت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جامع القرآن جنہیں کہا جاتا ہے کہ خلفۂ راشدین ہم کہتے ہیں، شاید ایک تعداد ہوگی جو خلفۂ راشدین کے نام نہیں جانتی ہوگی۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مد ذلہ العالی نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں حضرت صوفی بھائی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ مناظر فاتحہ خوانی ملاحظہ کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خلیج سے مرکز الاولیاء لاہور ایئرپورٹ پنجاب پاکستان واپسی کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے خلیج سے آپ کو رخصت کیا، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے ایئرپورٹ پر آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ لوٹنے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتے قافلے میں
مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے رنگونیا بنگلہ دیش کی محمد پور جامع مسجد میں اسلامی بھائیوں اور دیگر کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر نگران چٹاگانگ کابینات اور نگران نعیمی کابینہ بھی موجود تھے، آپ بھی دیکھیے۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر رنگونیا میں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مدنی کام بڑھ رہا ہے۔ آج بھی یہاں ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نعیمی کابینہ کے نگران کابینہ غلام مصطفیٰ عطاری بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ نگران کابینات ہمارے محمد کمال عطاری یہ بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ دین کے کام کے لیے آپ آگے بڑھیے، ذمہ داری لیجئے، جو درس دے سکتے ہیں وہ درس دیں، جو بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کریں، جو درست قرآن پڑھا سکتے ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا شروع کریں۔ مسجدوں میں درس سب سے پہلے، پھر چوک درس، بازار درس، گھر درس، جو اسکول کالج یونیورسٹی میں وہ وہاں درس کی ترکیب بنائیں۔ اسی طرح الحمدللہ آپ کے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو ہفتہ وار اجتماع میں اکیلے نہ آئیں، مختلف مساجد سے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ہفتہ وار اجتماع میں لائیے، اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، 12 ماہ میں 30 دن، یہ بھی لازم کیجئے، اور زندگی بھر میں یکمش 12 ماہ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں وقت دینا پڑے گا۔ بس ہم مرتے دم تک دین کا کام کرتے رہیں، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم خوب دین کی خدمت کریں اور دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دوران سفر مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ عرب شریف کے مبارک مقامات کے حوالے سے آپ کی جانب سے کی گئی رہنمائی پیش ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدینہ منورہ اور بدر شریف کے درمیان ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جسے دیر روحا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کا گزر ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام ملک شام سے تشریف لاتے، پہلے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور پھر بدر شریف کے راستے حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اس جگہ 70 انبیاء کا گزر ہوا اور نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لائے۔ اس کنویں میں آپ نے اس کنویں کے پانی میں کلی فرمائی اور اس کنویں کو برکت عطا فرمائی۔ آج بھی اس شاخ اس کنویں پر آ کر یہاں کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس جگہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عربی دوست بھی ہیں، کہ یہ بتانے کہ یہ میدان اور اس کنویں کو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی کنواں اور جنتی میدان فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، رب عز و جل کی تجلی اس جب پہاڑ پر پڑی تو 3 حصوں میں وہ تقسیم ہوا۔ ایک حصہ جبل احد ہے، ایک حصہ جبل ورقان، یہاں پر ایک پہاڑ ابھی آپ کو دکھائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو، جبل ورقان ہے، اور تیسرا پہاڑ جبل ردوا۔ یہ 3 پہاڑ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہوا اور جنتی پہاڑ سے کہا گیا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کا دیدار بھی کرتے ہیں، کنویں کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ جنا کھیا دل بر ڈٹھا اوکھیا تک لیا تو ملیا تے ساجڑے ملیا۔ تاثرات مولانا عبید اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حمیدی کابینہ ناگور شریف راجستھان ہند پیش خدمت ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کی خدمات کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ دعوت اسلامی کی تحریک نے آج دنیا میں انقلاب بپا کر دیا ہے۔ جہاں تک اصلاح اعمال کا، خوف آخرت کا، خشیت ربانی کا اور سوال آتا ہے، یہ بہت کم بیان ہوتا تھا، مگر الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے تو اس سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ ہمارے علماء کی تقریروں کے اندر بھی اب اصلاح اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، خوف آخرت کی باتیں ہوتی ہے، سرکار کی سنتوں کے بارے میں خصوصی بیانات ہوتے ہیں، خوف آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، خشیت ربانی کی باتیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب امیر اہل سنت کی کارکردگی اور ان کا خلوص اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور امیر اہل سنت کی یہ تحریک دعوت اسلامی کا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جب نظریہ اور یہ جب سوچ ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
जब से दावत इस्लामी वजूद में आई है उठती चली जा रही है, इसका काम बढ़ता चला जा रहा है। और जैसी सोच है, जैसी नीयत है कि सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो बेहमदही ताला इसी तरह इसका दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है और दुनिया के कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन सरकार के दीन की तरफ इस्लामी भाइयों को बुला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मदनी हल्का अरब शरीफ में हुआ। उम्रे की सआदत पाने वाले इस्लामी भाइयों ने इस मदनी हल्के में शिरकत की। मनाजिर पेश खिदमत हैं अनवारात व तजल्लियात के मरकज अरब शरीफ से। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ ہم صلح حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1400 صحابہ کرام یہاں تشریف لائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں موجود نہیں تھے، اور ان کی جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ کو، یا انبیاء کرام تشریف لائے، اس کو مشہد کہتے ہیں، اور مشاہد یہ مشہد کی جمع ہے۔ اے اللہ اس جگہ کی برکتوں سے مالا مال آمین۔ یا اللہ صحابہ کرام نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کی تھی، یا اللہ ہم نے بھی مرشد سے بیعت کی ہے، اے اللہ ہماری اس بیعت پر ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معجزات کا ظہور ہوا، خشک کنواں یہ پانی سے بھر آیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ان پانی کی برکت سے پاک و صاف فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، دنیا کی محبت نکال کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ ہمارے حج و عمروں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری بے ادبیوں سے درگزر فرما، یا اللہ جو گناہ ہو گئے یا اللہ معاف فرما۔ آئندہ جب تک یہاں پر رہیں مدینہ شریف جو جائیں یا اللہ سب کو بادب حاضری نصیب فرما، ذوق و شوق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص عاشق بنا، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کا بہترین مبلغ بنا دے، یا اللہ نیکی کی دعوت کی تڑپ عطا فرما، نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرما، انفرادی کوشش کا ذہن عطا فرما۔ مجلس تاجران کے تحت دنیا بھر کے تاجر اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت۔ عطاری کابینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مقامی تاجر اسلامی بھائی کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ اس مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ بڑھتے ہیں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کی جانب۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی پیٹرزبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی قافلے کے دوران مختلف مدنی کام اس مدنی خبر سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مدنی حلقے میں دعائیں اور سنتیں وغیرہ سیکھنے کا سلسلہ ہوا۔ ان اسلامی بھائیوں نے کئی ماہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ ملاحظہ کیجئے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔